نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شعبان کی آخری تاریخ ہے۔ غالباً امید ہے کہ آج شام کو رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے گا اور تراویح بھی شروع ہو جائیں گی، تو اسی مناسبت سے رمضان المبارک اور قرآن کا جو تعلق ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج سے مختصر درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، جو رمضان المبارک میں بھی اور رمضان المبارک کے بعد بھی انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تمام سامعین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ اس کو سبقن سنیں اور ہدایت کی نیت سے سنیں کہ اللہ تعالی نے جو پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری انسانیت کو دیا ہے، وہ اس پیغام کو اپنے عمل کی نیت سے اس کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی ذریعہ نجات ہے اور یہی آخری پیغام ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو ملا ہے، اور پوری انسانیت کے لیے یہ پیغام ہے، ہدایت کا پیغام ہے۔ تو اس لیے اس پر پوری توجہ کی جائے اور اس پیغام کو جہاں تک ہو سکے آگے پوری انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ یہ آیت میں نے تلاوت کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو تمام انسانوں کے لیے رہبر و رہنما ہے، جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور وہ حق امر باطل کے درمیان فرق بنانے والا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے، اور آگے میں حدیث بیان کروں گا اور اس میں بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس خطبے کو آپ استقبال رمضان کے طور پر بھی سمجھ لیں۔ میں جو الفاظ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا مفہوم اور خلاصہ ہی بیان کروں گا، لفظی معنی اور پوری بات شاید نہ ہو سکے، بالکل خلاصے کے طور پر میں عرض کروں گا۔ اور یہ بالکل چند سطروں کی بات ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس ایک بڑا برکت والا مہینہ رمضان المبارک آ پہنچا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینہ تک عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی راتوں کو قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ جو شخص اس میں کسی نیک کام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے، وہ کام ایسا ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ کسی دوسرے وقت میں فرض ادا کیا ہے، اور جو کوئی رمضان میں ایک فرض ادا کرے اس کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ کسی دوسرے وقت میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، رمضان المبارک میں ایک اور بہت ہی محترم بشان امر کا ظہور ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری صحیفے کا آخری رسول پر نازل ہونا ہے، کہ جس کے بعد نہ کوئی صحیفہ آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا۔ تو غور تو فرمائیے کہ اول تو الہام ربانی ہی اپنے اندر کس قدر عظمت رکھتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی عظمت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کلام الہی ہے، اور پھر کلام الہی بھی ایسا مکمل اور جامع کہ اس کے بعد کسی اور صحیفے اور کلام کی گنجائش اور ضرورت نہیں رہی۔ اسی واسطے قرآن مجید کا رمضان المبارک میں نازل ہونا اور رمضان کے لیے باعث شرف اور عظمت ہے، اور قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص تعلق اور گہری خصوصیت حاصل ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک میں اس کا نازل ہونا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کا شغل دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ رکھنا اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان المبارک میں دور کرانا اور تراویح میں ختم قرآن کا مسنون ہونا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں تلاوت کا خاص اہتمام کرنا، یہ سب امور اس خصوصیت کو بتلاتے ہیں۔ لہذا اس مہینے میں تلاوت قرآن کے معمول کو بنسبت دوسرے معمولات اور ذکر و شغل کے زیادہ کر دینا چاہیے اور اہتمام کے ساتھ کثرت سے تلاوت قرآن میں مشغول رہنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے ساتھ جس طرح روزہ اور قرآن کریم دونوں کو خصوصی تعلق ہے، اسی طرح ان کا آپس میں بھی ان دونوں عبادتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق اور مناسبت ہے۔ یہ دونوں عبادتیں یعنی روزہ اور قرآن کئی خاصیتوں میں مشترک ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے رب، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے باز رکھا تھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائیے۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کو جگایا تھا، اس لیے میری شفاعت قبول فرمائیے، پس دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ایک اور خاصیت ان دونوں میں مشترک یہ پائی جاتی ہے، یعنی تلاوت قرآن اور روزے میں، اور وہ خاصیت جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب کا حاصل ہونا، کیونکہ جتنی عبادات ہم کرتے ہیں وہ ساری کی ساری کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونا ہے، تو اسی لیے روزے کے ساتھ خاص قرب کا تعلق ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ بھی خاص قرب کا تعلق ہے، تو اس میں بھی دونوں میں ایسے ہی روزے کو بھی خاص قرب کا سبب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے ان دونوں کی وجہ سے۔ واقعہ ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حق تعالیٰ جل شانہ کو خواب میں دیکھا، عرض کیا کہ اے اللہ، وہ کون سا عمل ہے جو آپ سے زیادہ قریب کرنے والا ہے، آپ کا قرب جس سے حاصل ہو؟ ارشاد ہوا وہ عمل تلاوت قرآن پاک ہے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ بفہم او بلا فہم، کہ سمجھ کر پڑھا جائے یا بلا سمجھ کر، یہ قرب کا مقام سمجھ کر حاصل ہوگا یا بلا سمجھے؟ ارشاد ہوا بفہم او بلا فہم، سمجھ کر ہو یا بغیر سمجھے۔ تو راز اس میں یہ ہے کہ مصنف اپنے کلام کے پڑھنے سے خوش ہوا کرتا ہے، پس جب بندہ حق تعالیٰ کے کلام کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور اس کا قرب نصیب ہوگا۔ تو میں مختصر طور پر یہیں پہلے درس کو جو ہے یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور آگے قرآن کریم کے درس کو مختصر طور پر آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ آپ اس کو آگے بھی پہنچائیں اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔